اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحلو ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اچھی ویڈیوز کو دیکھنا، پسند کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ نمبر 1، نماز جب اس کا وقت ہو جائے۔ نمبر 2، جنازہ جب حاضر ہو جائے۔ نمبر 3، کنواری لڑکی کی شادی جب کوئی مناسب رشتہ مل جائے۔ سرکار مدینہ قرار قلب فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی جان اس کے قرض میں گھری رہتی ہے۔ مومن کی جان اس کے قرض میں گھری رہتی ہے جب تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا نہ کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ قرض ضروری ادا کرنا چاہیے، ورنہ مومن پریشان رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے دیکھتا ہوں، اور مجھ پر تمہارے دل کے اندر چھپے خشوع اور خضوع بھی پوشیدہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے سے دیکھتا ہوں، اور مجھ پر تمہارے دل کے اندر چھپے خشوع اور خضوع بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ قسم خدا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے گا تب بھی اس کے ایک مد یعنی صدقہ کے برابر نہ ہوگا، بلکہ ان کے آدھے مد کے برابر بھی نہ پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ قسم خدا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے تب بھی ان کے ایک مد صدقہ کے برابر نہ ہوگا، بلکہ آدھے مد صدقہ کے برابر بھی نہ ہوگا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کچھ کھانے یا پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے۔ جو کچھ کھانے یا پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا اس ولیمے کا کھانا ہے، سب سے برا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا گیا ہو اور مسکینوں کو چھوڑ دیا گیا ہو، جس میں مسکینوں کو نظر انداز کیا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود غصے کو پی لیا، جس نے بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود غصے کو پی لیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔ جس نے بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود غصے کو پی لیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے وہ لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے، بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم بہت زیادہ تعریف کرنے والے شخص سے ملو، جب تم بہت زیادہ تعریف کرنے والے شخص سے ملو تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ جب تم بہت زیادہ تعریف کرنے والے شخص سے ملو تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں دو چہرے والا ہے، جو دنیا میں دو چہرے والا ہے، قیامت کے دن اس کی دو آگ کی زبانیں ہوں گی۔ مطلب جو بندہ دنیا میں منافق ہوگا، قیامت والے دن اس کے دو آگ کی زبان ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کرنے سے بچو، کیونکہ وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کرنے سے بچو، حسد کرنے سے بچو، کیونکہ وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وحی فرمائی کہ تم لوگ اس طرح انکساری کرو کہ کوئی کسی پر سرکشی نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر فخر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا، تکبر سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مرحومین کی اچھائیوں کو بیان کرو اور ان کی برائیوں سے زبان بند رکھو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو اور ان کی برائیوں کے معاملے میں زبان بند رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے۔ ان دونوں میں زیادہ اچھا وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے۔ ان دونوں میں اچھا وہی ہے جو سلام میں پہل کرے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت کے دن تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا تو تم اپنے نام اچھے رکھو۔ بے شک قیامت کے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے تو تم اپنے نام اچھے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بد اخلاق جنت میں داخل نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا اخلاق برا ہوگا وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔